اخلاص کے ساتھ کام کریں، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ کوئی پوچھے تو کوئی نہ پوچھے تو کام کرنا ہے۔ کہ ہم کو نہیں پوچھا کہ کوئی بات نہیں پوچھا تو ہم کام کریں گے۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے، بیعت کی ہے کہ ہم بات سنیں گے اور مانیں گے، جو حکم آئے گا اسے سنیں گے اور مانیں گے۔ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں۔ اللہ غریب بنائیں گے تو بھی بات مانیں گے، اللہ مالدار بنائیں گے تو بھی بات مانیں گے۔ ہمارا جی چاہے گا اور کام بھی ملا تو بھی کام کریں گے اور بات مانیں گے، جی نہیں چاہتا تھا اور کام ذمے میں آیا کہ تو بھی کام کریں گے، بات مانیں گے۔ 4 5ویں بات، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا بَايَعْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر واليسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا۔ یہ 5ویں بات کہ کوئی ہم کو آگے کرے تو بھی ہم بات مانیں گے، کوئی ہمیں پیچھے کر دے تو بھی بات مانیں گے، کوئی ہمیں پوچھے تو بھی بات مانیں گے، کوئی ہمیں نہ پوچھے تو بھی بات مانیں گے۔ یہ مخلصین کی اطاعت کہلاتی ہے۔ کس کی؟ مخلصین، اخلاص والوں کی اطاعت، اخلاص والوں کی تابعداری، کہ ہم کو کوئی نہیں پوچھتا کہ کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پوچھ موچھ یا نہیں ہے۔ ہاں باقی تمام کاموں میں پوچھ بھی ہے موچھ بھی ہے۔ جی ہاں، اس کو خوب یاد رکھیں کہ پوچھ نہیں پیچھے اور موچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، یہ سب کو سننے کے بعد یہ کام تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہی قبول ہوگا جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اس لیے صحابہ نے کہا کہ ان 5 صورتوں میں ہم بات مان کر کے رہیں گے، بس یہ ہم کو آگے کرے تو ہم کو پیچھے کرے تو ہم کو دے تو نہ دے تو، کہ دوسروں کو دیا ہم کو نہیں دیا، کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ ہم تو کام کریں گے۔ حضور نے انصار سے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے۔ انصار لوگوں کو آگے کرتے تھے، اپنی حاجت پوری نہیں کرتے تھے، لوگوں کی حاجت پوری کرتے تھے، اپنی راحت چھوڑ دیتے تھے، لوگوں کی راحت دیتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ لیکن فرمایا تمہارے پر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کر دیں گے، اپنے آپ کو آگے کریں گے، ان کی راحتوں کو آگے کریں گے، اپنی ضرورتوں کو آگے کریں گے، تمہیں پیچھے کر دیں گے۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تمہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ تم صبر کرنا، ایسے دور میں تم صبر کرنا کہ نصرت تم نے کی ہے، ساتھ تم نے دیا ہے، قربانیاں تم نے دی ہے، راستہ تم نے بنایا ہے، سب کو آسرا تم نے دیا ہے، اس کے باوجود لوگ تمہیں پیچھے کریں گے۔ ایسا دور آئے گا۔ یہ ہم کام کرنے والوں کی بات ہے۔ تو تم کیا کرو گے کہ ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سے جھگڑنا نہیں ہے، ان سے شکایت نہیں کرنی ہے، بلکہ تم صبر کرنا، اور تمہارا بدلہ میں حوض کوثر پر اللہ سے قیامت میں دلوا دوں گا۔ یہ فرمایا کہ تمہارا بدلہ جو ہے وہ حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ سے تم کو میں دلا دوں گا۔ یہ ہدایتیں ہیں، بہت وزنی ہدایت ہے یہ۔
ہر کام کرنے والے کے لیے، ہر پرانے کے لیے، کہ وہ اپنے کام کا کوئی بدلہ نہ مانگے، کوئی اعزاز نہ مانگے، کوئی مقام نہ مانگے، جو کچھ مانگے وہ کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ یہ اس کے خلوص کی دلیل ہے، یہ اس کے اخلاص کی دلیل ہے، یہ اس کے آخرت کے طلبگار ہونے کی دلیل ہے۔ یہ آخرت چاہ رہے تھے۔ یہ بہت وزنی ہدایتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے، اس لیے ان ہدایتوں کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ پھر اتنی خیر ہوگی، اتنی خیر ہوگی کہ دشمنوں کے دلوں میں سے دشمنی نکل جائے گی، اور ہدایت کا نور ان کے دلوں میں آ جائے گا۔ یہ ہوگا۔ کیونکہ یہ کام ہے ہی صبر آزما، صبر کرنے کا کام ہے یہ شوق پورا کرنے کا کام نہیں ہے۔ دین کے کام شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، شوق سے کام نہیں کیا جائے گا، فکر سے کام کیا جائے گا۔ جیسے قرضدار کو قرض کی فکر ہوتی ہے کہ میرا قرضہ ہے، مجھے دینا ہے، تاریخ آ گئی ہے، تو وہ فکر مند ہو جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، فکر ہے، بوجھ ہے۔ ایسے ہی دین کے کام کہ اس کا سہم، اس کا بوجھ ہونا چاہیے۔ یہ شوق پورا کرنے کا کام یا نمائش کا کام نہیں ہے، اسے نمائش کے طور پر نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو نمایاں بنانے کے لیے بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر نمایاں بنو گے تو پھر اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ وَمَنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّهُ شَيْئًا، کہ جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا یہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، کہ اسے کچھ مت سمجھو، اسے کچھ مت سمجھو۔ شہرت پائیے، شہرت کا کام نہیں ہے، صلاحیت کا کام ہے۔ اپنی قابلیت کو دین پر لگانا ہے تاکہ اللہ مقبول بناوے۔ قابل بہت ہے، مقبول تھوڑے ہیں۔ قابل بہت لوگ ہیں دنیا میں، لیکن مقبول شاذ، مقبول تھوڑے۔ تو ہمیں تو مقبول بننا ہے۔ اس لیے دین کے کام کے شوق سے نہیں کیے جائیں گے کہ بیان کرنے کا شوق ہے، کہ شوق کا بیان نہیں ہوتا، امت کی خیر خواہی کا بیان ہوتا ہے، امت کو دین سمجھانا ہے، شوق نہیں پورا کرنا ہے۔ امانت ہے کہ امت کو دین سمجھاؤ، امت کو دین سکھاؤ۔ ہاں، وہ لائنیں دوسری ہیں جس میں شوق پورے کیے جاتے ہیں، ہاں، جن میں اپنے آپ کو نمایاں کیا جاتا ہے، وہ لائنیں دوسری ہے، وہ دنیا میں ہے۔ ہمارے ہاں تو دین کے کاموں میں کہ اخفاء بہتر ہے اظہار سے۔